ایک حدیث پاک کے چند الفاظ ہیں جو آج کا ہمارا مضمون ہے، لیکن میں 3 پہلوؤں سے اس حدیث کو لے کے چلوں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ایک ایک لفظ سونے میں تولنے والا ہے میرے نبی کا۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی مولا۔ اور شیخ سعدی نے جو حضرت مولا علی کے حوالے سے بات کی ہے نا، بڑی کمال ہے۔ دیکھیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی اتنی تگڑی ہوتی ہے۔ اب شیخ سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کسے را میسر نہ شد این سعادت، کہتے ہیں پوری روئے زمین پر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جسے یہ فضیلت اور سعادت ملی ہو جو مولا علی کو ملی ہے۔ کون سی؟ فرماتے ہیں کسے را میسر نہ شد این سعادت، با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ وہ کہتے ہیں علی دنیا میں آتے ہیں تو رب کے گھر میں آتے ہیں، اگر شہادت پاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے گھر میں پاتے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ 3 دن تک رہے ہیں کعبے کے اندر، مولا علی بھی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی، دونوں ماں بیٹا۔ 3 دن کے بعد کعبے سے نکلے ہیں، اور مولا علی 3 دن ہو گئے ہیں، نہ آنکھ کھولتے ہیں، نہ زبان کھولتے ہیں، نہ چیختے ہیں، نہ روتے ہیں۔ ماں پریشان ہے۔ خبر پھیل گئی کہ خاندان بنو ہاشم میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، جو زبان سے معذور ہے۔ حضور نے سن لیا۔ تو اچھی نہیں بولنا، مطلب کوئی پریشانی نہیں۔ حضور نے سن لیا، پہنچے۔ اماں جی کہا کرتے تھے چچی کو، سیدہ فاطمہ بنت اسد کو، کہا اماں جی یہ بتائیے کہ میرا بھائی سنا ہے آیا ہے؟ کہا ہاں لیکن مجھے لگتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا میں تو اپنے بھائی کو دیکھ سکتا ہوں۔ یوں گود میں اٹھایا ہے جناب، اور حضور کے ہاتھوں میں آتے ہی مولا علی نے آنکھیں کھولی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے لعاب دہن اپنا گھٹی دینے کے لیے زبان اقدس مولا علی کے منہ میں ڈالنی چاہیے، حضرت علی نے منہ کھول دیا ہے۔ تو سب سے پہلا رزق کے طور پہ جو قطرہ مولا علی کے حلق سے نیچے اترا ہے نا، وہ میری نبی کا لعاب دہن ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا ذائقہ مولا علی نے جس زبان کا چکھا ہے، وہ زبان وہ ہے جسے رب کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں یہ مصطفیٰ کی زبان جو ہے یہ اپنی مرضی سے کبھی حرکت میں آئی نہیں ہے، یہ تب بولتی ہے جب اللہ اسے حکم ارشاد فرمایا کرتا۔ اس زبان کا ذائقہ چکھا ہے مولا علی نے۔ بکعبہ ولادت با مسجد شہادت، فرمایا جس کا میں مولا اس کا، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ دیوار نہیں کہا، فرش نہیں کہا، بازار نہیں کہا، فرمایا علی اس کا۔ یہ آپ کے سامنے کھڑکیاں بھی ہیں، دیواریں بھی ہیں مسجد کی، لیکن توجہ ہمیشہ آپ کی دروازے پہ رہتی ہے، کیونکہ دروازے سے ہی کوئی آ سکتا ہے، دروازے سے ہی کوئی جا سکتا ہے۔ اور آقا نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا دیہات ہوں، میں علم کا گاؤں ہوں، اور علی اس کا، نانا فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ کیونکہ دیہات میں کچھ ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ آدھی رات کو آپ کوئی چیز لینے جائیں، ہو سکتا ہے دیہات کی دکانیں بند ہو جائیں، بازار بند ہو جائے، آپ کو وہ چیز نہ ملے، شہر میں جانا پڑے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں کوئی علم کا پینڈ نہیں ہوں، قصبہ نہیں ہوں کہ کچھ مل جائے اور کچھ نہ ملے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، جو آئے گا، جس وقت آئے گا، جو لینے آئے گا، جو مانگنے آئے گا، سب کچھ عطا کیا جائے گا، لیکن دیواروں کو پھلانگ پھلانگ کے آنے کی سوچ مت سوچنا۔ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی اسی شہر کا دروازہ ہے۔ مطلب یہ ہے مصطفیٰ سے فیض لینے کے لیے علی سے دوڑا فیض لینا پڑتا۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ اچھا یہاں میں ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کا ذوق ہو تو۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کہا محبوب یہ جو شہر مکہ ہے نا، اس کی جو ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں نا،
صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے قدم اس مٹی پہ لگے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, کعبے کی برکت کی دعا مانگی. سارے نبیوں نے کعبے کا طواف کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے قدم کعبے کی دھرتی پہ بولیے لگے ہیں. لیکن پہلے کبھی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی کعبے کی. پہلے کبھی قدم سارے نبیوں کے لگے. عزت والا کعبہ پہلے بھی تھا, برکت والا تھا, لیکن اللہ نے کبھی کعبہ اتنا بلند پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ قسم اٹھائے. ہاں اب قسم اٹھا رہا ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب دوسروں کے ہاتھوں سے کعبے کو اتنی بلندی نہیں ملی جتنی تیرے قدموں کا صدقہ مل گئی ہے. آپ کے قدم لگے ہیں تو اس لیے ہم قسم اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے نبی کے قدم لگیں. توجہ کیجئے گا میرے جملوں پہ. نبی کے قدم لگیں حضور کے کعبے کی زمین پر تو وہ اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. وہ کعبہ میرے نبی کے جسم کا حصہ نہیں تھا, وہ نبی کے خون کا ٹکڑا قطرہ نہیں تھا, وہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا نہیں تھا, اس کا تعلق میرے نبی سے ڈائریکٹلی وجود اقدس کے ساتھ نہیں تھا. صرف حضور کے قدم لگے ہیں نالین پہ, نالین لگے ہیں اس زمین پہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اس زمین کی قسم ہے, ایمانداری سے سوچ کے مجھے جواب دیجئے گا, جس کعبے کی زمین پہ محبوب کا صرف قدم لگے وہ کعبہ نبی کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے, وہ کعبہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے. صرف ماس ہو جائے تو اللہ قسمیں اٹھائے تو وہ علی کتنا بلند ہوگا جسے مصطفیٰ نے کہا لحم کا لحم, جسم کا جسم, روحوں کا روحی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری جان میری جان ہے. مطلب یہ ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہی تیرا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. جو نبی کے وجود کا حصہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں آنا وعلی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. میرا اور علی کا نور, ہائے ہائے ہائے. کوئی ذوق ہے تھوڑا سا شجرہ نسب سننے کا؟ آپ حضور نے فرمایا میرا اور علی کا نور, آنا وعلی من شجرۃ واحدۃ. فرمایا علی کا اور میرا شجرہ بھی ایک ہی ہے. لوگ مختلف قبیلوں سے ہوتے ہیں, برادریوں سے ہوتے ہیں. میرا اور علی کا خاندان ایک ہے, میرا اور علی کا قبیلہ ایک ہے, میری اور علی کی برادری ایک ہے, میرا اور علی کا نور ایک ہے, شجرہ نسب ایک ہے, خاندان ایک ہے. اس کو میں ذرا اپنے لہجے میں اگر بات کروں تو پھر یہ کہہ سکتا ہوں نا, حضور گویا یوں فرما رہے ہیں کہ جب آدم کی پیشانی میں چمک رہے تھے میں اور علی اکٹھے ہی تھے. جب آدم کی پیشانی میں چمک رہے تھے میں اور علی, شجرہ ایک ہے نا, نور ایک ہے, خاندان ایک. کہا میں اور علی اکٹھے تھے. آدم سے حوا کو ملے میں اور علی اکٹھے. آپ نے کہنا ہے میں اور علی اکٹھے تھے. حوا سے شیش کو ملے میں اور علی, شیش سے انوش کو ملے میں اور علی, انوش سے کینان کو ملے میں اور علی, کینان سے مہلابیل کو ملے میں اور علی, مہلابیل سے یافیس کو ملے میں اور علی, یافیس سے متوشلہ کو ملے میں اور علی, متوشلہ سے لامک کو ملے میں اور علی. اکٹھے تھے. لامک سے نوح علیہ السلام کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. نوح سے سام کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. سام سے ارفخشد کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. ارفخشد سے شالک کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. شالک سے ابر کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. ابر سے فختان کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. فختان سے ناہور کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. ناہور سے تاروخ کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. تاروخ سے ابراہیم خلیل اللہ کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. ابراہیم سے اسماعیل کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. اسماعیل سے کیدار کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. کیدار سے حمل کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. حمل سے ثابت کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. ثابت سے سلمان کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. سلمان سے حمیش کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. حمیش سے عابد کو ملے میں اور علی اکٹھے تھے. عابد سے ہود کو ملے
میں اور علی اکٹھے تھے، ہود سے عدنان کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، عدنان سے مہر کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، مہر سے فہر کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، فہر سے غالب کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، غالب سے لوئی کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، لوئی سے کعب کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، کعب سے مرہ کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، مرہ سے کلاب کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، کلاب سے قصی کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، قصی سے عبد مناف کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، عبد مناف سے ہاشم کو ملے، میں اور علی اکٹھے تھے، ہاشم سے عبد المطلب کو ملے۔ ارے میں اور علی اکٹھے تھے، اب عبد المطلب سے آگے میں نبی تھا، میں آیا عبداللہ کے گھر میں، علی ولی تھا، وہ آیا اللہ کے گھر۔ یا رسول کسے یاد فرمایا کسے راہ میسر نہ شد این سعادت، باقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ کائنات میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، کعبے میں آیا ہے، مسجد میں شہادت پائی ہے، یہ شان میرے مولا علی۔ یہ نور مسجد اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ سرزمین ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ جس کو پاکی پلیدی کا پتہ نہ ہو وہ مسجد میں نہ لائیں، جو سمجھدار ہے اسے لے آئیں، جو چھوٹا بچہ ہے پاکی پلیدی کی خبر نہیں جانتا اسے مسجد میں نہ لائیں۔ اگر کوئی لے آئے بائی چانس، اگر چھوٹے بچے کو لے آئے اور وہ یہاں جو ہے نا وہ غلاظت کر دے، پیشاب کر دے، تو ہر عام بندہ بھی، عام سے مراد یہ ہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، سادہ بندہ بھی اسے کہے گا یار تجھے نہیں پتا یہ اللہ کا گھر ہے، بچے کو اٹھا گھر لے کے جا، پاک کر کے لے کے آ۔ اس کا مطلب یہ ہے پلید بچہ تو اس مسجد میں نہیں آ سکتا۔ تانوں نہیں سمجھ آئی گال دی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ناپاک بچہ جسے پاکی پلیدی کی ہوش نہ ہو وہ تو اس نور مسجد کے آتے میں نہ آ سکے۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، علی پیدا ہوا ہے 3 دن تک علی بھی کعبے میں رہا ہے، علی کی ماں بھی کعبے کے اندر۔ اللہ کسے راہ یا اللہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کعبے میں پیدا ہوئے تو پھر سچ کا ہے نا ایک درویش نے، علی نال ویر پاویں، ایویں تو نکمیاں علی نال ویر پاویں۔ نہیں میں شعر پورا کرتا ہوں، لیکن میرا ذوق ہے کہ میں تھوڑی الف بے آپ کو سنا دوں، تھوڑی سی مقاعدہ تھوڑا سا سن لینا۔ دیکھیں اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف وہ غار میں تھے، غار کے 2 منہ تھے، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ محبوب آپ ذرا غور کریں نا کبھی سورج کو کہ جب یہ ان کی غار کے منہ پہ آتا ہے، دھوپ اندر جانے لگتی ہے تو یہ دائیں طرف جھک جاتا ہے، اور جب غروب ہونے کے قریب آتا ہے دھوپ اندر جانے لگتی ہے بائیں طرف جھک جاتا ہے۔ کیا ہے وہاں غار میں؟ فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اس میں ہمارے نیک بندے لیٹے ہوئے۔ اٹھائیے سورہ یاسین، اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنی لائن سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا، ایک مدار میں چلتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ عزت والے علم والے کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، یہ رب کی تقدیر۔ سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، یہ رب کی تقدیر ہے کہ سورج دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ اسی قرآن کی دوسری سورت سورہ کہف میں ہے کہ آپ دیکھیں گے جب غار کے منہ پہ آتا ہے تو یہ دائیں بھی ہو جاتا ہے، جب دوسرے منہ پہ آتا ہے بائیں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیوں کی نیند پہ تقدیر بدل گئی، سورج کی ولیوں کی نیند پہ تقدیر بدل گئی، سورج جھک گیا۔ تو یہاں میں جو جملہ کہنے لگا ہوں نا مقام صحابہ کے واقعے سے جوڑ کے ذرا ایمانداری سے سوچئے گا، جن کی نیند پر سورج جھک جائے انہیں ولی کہتے ہیں، جن کے آرام پہ سورج جھک جائے انہیں ولی کہتے ہیں۔ اب ہمارے عقیدے میں جو علی رب نے دے دیا ہے نا، ہم لاکھ شکرانے کرتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے کہ جن کی نیند پر جن کے لیے سورج جھک جائے انہیں ولی کہتے ہیں، جس کے لیے واپس آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔
یا رسول فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں الف سے پوچھو علی ایمان امت مصطفیٰ ہے. اچھی بول سکتے ہو؟ علی ایمان امت مصطفیٰ. بے سے پوچھو علی بقائے امت مصطفیٰ ہے. تے سے پوچھو علی تنویر مصطفیٰ ہے. سے پوچھو علی ثنائے مصطفیٰ ہے. جیم سے پوچھو علی جلال مصطفیٰ ہے. ہا سے پوچھو علی حسن مصطفیٰ ہے. خا سے پوچھو علی خیار مصطفیٰ ہے. دال سے پوچھو علی دلیل مصطفیٰ ہے. زال سے پوچھو علی ذکی مصطفیٰ ہے. رے سے پوچھو علی رخ مصطفیٰ ہے. زے سے پوچھو علی زینت مصطفیٰ ہے. سین سے پوچھو علی سلطان اولیاء ہے. شین سے پوچھو علی شہنشاہ اصفیاء ہے. سواد سے پوچھو علی صدر اتقیاء ہے. زواد سے پوچھو علی ضیاء امت مصطفیٰ ہے. توئیں سے پوچھو علی طہارت قلوب اولیاء ہے. زوئیں سے پوچھو علی ظہور مصطفیٰ ہے. فا سے پوچھو علی فخر مصطفیٰ ہے. کاف سے پوچھو علی قلب مصطفیٰ ہے. کاف سے پوچھو علی کلک مصطفیٰ ہے. ارے لام سے پوچھو علی لجپال امت مصطفیٰ ہے. میم سے پوچھو علی مظہر مصطفیٰ ہے. نون سے پوچھو علی نور مصطفیٰ ہے. واؤ سے پوچھو علی والی امت مصطفیٰ ہے. ہاں سے پوچھو علی ہادی گناہگاران مصطفیٰ ہے. یا سے پوچھو علی یار یاران مصطفیٰ ہے. پھر بڑی یا سے پوچھو اس نے گھٹنے بچھا کے کہا, سر جھکا کے کہا, عقیدت سے, محبت سے, احترام سے, پیار سے کہا علی نال ویر پانے ایویں تو نکمے آ. علی نال ویر پانے ایویں تو نکمے آ. اے علی نال ویر پانے ایویں تو نکمے آ. اور جتے تیرا ہاتھ چوندا اتھے علی جمے آ. علی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں, میرا علی اس کا, میرا علی اس کا, میرا علی اس کا دروازہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے دروازے کو چھوڑ کر علم کے شہر سے کچھ نصیب ہو جائے گا, کوئی فیض حاصل ہو جائے گا. فرمایا نا نا نا, میں علم کا شہر ہوں. اچھا یہاں ایک اور آیت مجھے یاد آ گئی ہے, ان جتے بھولن والی گل ہے, محبت سے بولنے سارے ایک آواز. قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے, اللہ فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. کہا ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم سے کہ کعبہ بنا رہے ہو نا تو اسے پاک بھی کرنا ہے. ان طہرا, اسے پاک کرنا. یہ اللہ کسے فرما رہا ہے؟ خلیل سے, ابراہیم علیہ السلام سے. کعبے کو پاک کرنا ہے. اچھا کیسے پاک کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کمال انداز سے پاک کیا ہے. اللہ نے کہا تھا پاک کرو, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب کعبہ مکمل ہو گیا نا, اسی کعبے میں کھڑے ہو کے دعا شروع کر دی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ کہہ رہا ہے خلیل کعبے کو پاک کیجئے. خلیل کہہ رہے ہیں وہ حبیب بھیج دے جس نے پاک کرنا. آپ ذرا ریدم دیکھیے گا, ترتیب دیکھیے گا. اللہ فرما رہا ہے ابراہیم کعبے کو پاک کریں, اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بھیج دے جس نے پاک کرنا ہے. لطف نہیں آ گیا؟ جب وہ آئے نا فتح مکہ کے موقع پر, کعبے میں بت لٹکے ہوئے تھے, کہا اب ان کو پاک کرنا ہے, علی کہاں ہے؟ اللہ خلیل سے کہہ رہا ہے پاک کرو کعبے کو. خلیل کہہ رہا ہے حبیب بھیج دے جس نے پاک کرنا ہے, اور جب حبیب آئے کہا علی کہاں ہے؟ ایک دفعہ نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. یہ آخری بات ہے میری, اور اسی پہ انشاءاللہ بات کو میں ختم کر رہا ہوں. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہ جو میں نے شروع میں کہا نا من کنت مولا فاز علی جن مولا, حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر کوئی مولا علی کو مولا نہ کہے تو پریشانی والی بات کوئی نہیں. یہ مولا علی کی ولایت کا انویٹیشن کارڈ سب کو حضور نے دیا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا علی کو مولا وہی مانے گا جو پہلے مصطفیٰ کو مولا مانے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. سوال کے جواب کا انداز دیکھیے گا میرے مولا علی کا.
حضرت امام حسین اور مولا علی دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہیں، اور اسے نزہۃ المجالس والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین ویسی نا جیسے بچہ کوئی موج میں آ جائے، وہ ناز انداز دکھائے اپنے بڑوں کو، تو امام حسین ناز میں آ گئے، کیا منظر ہوگا وہ ہیں؟ جنتی جوانوں کا سردار ہے اور ولیوں کے سردار کے ساتھ ناز میں آ گیا ہے، لاڈ دکھا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ابا جی پوری کائنات میں روئے زمین پر اس وقت مجھ سے بڑی شان ہی کسی کی نہیں، فضیلت ہی کسی کے پاس نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جیسی میری ماں فاطمہ ہے، جیسے میری ماں فاطمہ ہے ویسی ماں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کی ایسی ماں نہیں ہے۔ اور دوسری کہا جیسا میرا بھائی حسن ہے ویسا بھائی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ بتایا کہ جیسے میرے نانا ہیں ایسا نانا کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور چوتھا جملہ یہ کہا جیسا میرا بابا علی ہے ویسا باپ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ 4 حوالے دیے مولا علی کو امام حسین نے کہ میری ماں جیسی ماں کسی کے پاس نہیں، میرے بھائی جیسا بھائی کسی کے پاس نہیں، میرے بابا جیسا بابا کسی کے پاس نہیں، میرے نانا جیسا نانا کسی کے پاس نہیں، میں سب سے بلند ہوں۔ آگے جو بیٹھا تھا نا وہ حسین کا بھی باپ تھا، وہ شہر علم کا دروازہ تھا۔ مولا علی نے فرمایا اچھا 4 حوالے دیے ہیں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، اے حسین بیٹا میں صرف ایک ہی بات کروں گا، تیرے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوگا۔ ابا جی بتائیے، فرمایا تو کہتا ہے جیسے تیری ماں فاطمہ ہے ویسی ماں کسی کے پاس نہیں، جیسا تیرا بابا علی ہے ویسا بابا کسی کے پاس نہیں، جیسا تیرا نانا نبی ہے ویسا نانا کسی کے پاس نہیں، جیسا تیرا بھائی حسن ہے ویسا بھائی کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا سن میں علی ہوں، شہر علم کا دروازہ ہوں، ایک ہی سوال کروں گا جواب تیرے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ابا جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ فرمایا جیسا میرا بیٹا حسین ہے تیرے پاس بھی ایسا بیٹا۔ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، علی نال ویر پاویں ایویں تو نکمیاں، جتھے تیرا حج ہوندا اوتے علی۔ رام چندر پرکاش ایک ہندو شاعر ہے، ہندو شاعر رام چندر پرکاش، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، عرب کا چاند میرے نبی کی سیرت پہ لکھی ہے، اور اس میں اس نے نعت لکھی ہے مدینے کے بھی اور مولا علی کی بھی منقبت لکھی ہے۔ مدینے مولا علی کی بات سناتا ہوں، مدینے کے حوالے سے جو اس نے کلام لکھا نا کمال ہی کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے خم جس کی فضیلت پہ 2 عالم کی جبیں ہے، دونوں جہان کے ماتھے جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہا خم جس کی فضیلت پہ 2 عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے۔ دنیا کا بھی عقیدہ ہے میرا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، یہ ارض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی مالک ہے جنت بھی یہی۔ وہ رام چندر پرکاش مولا علی کی ذات پہ جب قلم اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، یہ ہندو ہو کے کہہ رہا ہے، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، اور دل میں ہو بغض علی بدن پہ حج کا احترام، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ کہتا ہے بدن پہ حج کا احرام اور دل میں ہو بغض علی بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ بابا گرو نانک نہیں سنو گے؟ بابا گرو نانک سکھوں کا گرو ہے، پیغمبر مانتے ہیں وہ اسے، اپنا گرنتھ صاحب میں اس نے کہا کہ وہ حضرت مولا علی کی بات پہ جب وہ اس نے قلم اٹھایا، اللہ اکبر، وہ کہتا کرے سکھ بھی قوالی او دی شان بے مثالی، علی والائے حلالی، سکھ ہو کے کہتا ہے کرے سکھ بھی قوالی او دی شان بے مثالی، علی والائے حلالی، کوئی ہو رہی تے دس در خیبر ہلایا انہوں اتے نو بگایا، یہ پنجابی میں کہتا ہے پھینکا، در خیبر ہلایا انہوں اتے نو۔ یہ خیبر کے دروازے پہ جب پہنچے تھے نا مولا علی تو مرحب سامنے آیا تھا، اور اس نے آگے کہا تھا تم خیبر کی مٹی سے پوچھ دنیا مجھے مرحب کہتی ہے۔ فرمایا بس اتنا ہی کہتی ہے، میری سن، میں وہ علی ہوں جسے اس کا باپ علی کہتا ہے، ماں حیدر کہتی ہے، نبی اپنا بھائی کہتا ہے، مومن اپنا مولا کہتے ہیں، رب اپنا شیر کہا کرتا۔ در خیبر ہلایا انہوں اتے نو بگایا، تھلے آج بھی نہیں آیا، یہ سکھ کہتا ہے تھلے آج بھی نہیں آیا، کوئی ہو رہی تے دس سونے نبی داؤ ویر، سونے نبی داؤ ویر، دیتی رب شمشیر،
ذوالفقار حیدری کا نزول سونے نبی دا او ویر دتی رب شمشیر علی پیراں دا بھی پیر علی پیراں دا بھی پیر کوئی اور اتداس فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور صرف چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں فرمایا الذکر علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہی ہے سواد نہیں آیا علی کا ذکر کرنے سے ہماری عبادت ہوتی ہے حدیث کے مطابق کمال کی بات یہ ہے علی کا ذکر کرنے سے اگر ہماری عبادت ہوتی ہے تو علی کی اپنی عبادت کا مقام کیا ہوگا علی کی اپنی عبادت کا عالم کیا ہوگا کسی نے پوچھا تھا علی جس کو پوجتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے فرمایا تو ایک دفعہ دیکھنے کی بات کرتا ہے خدا کی قسم علی جب وضو کر کے مصلی پہ آتا ہے تب تک سجدے میں سر نہیں جھکاتا جب تک رب کے جلووں کو نہیں دیکھ لیا کرتا ہر سجدے میں علی رب کو دیکھتا رب کے جلووں کو دیکھتا ہے علی نال ویر پانے ایویں تو نکمیاں جتھے تیرا ہاتھ جوندا اوتھے علی میدان میں مقابلہ کرنے کی جرت کسی مائی کے لال میں نہیں تھی اسی لیے بدبختوں نے مسجد کے مصلی پر فجر کی نماز کے دوران مولا علی پہ وار کیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ جامع شہادت نوش فرمائے میدان دیکھیں ایک بندہ ایک میدان کا شاہ سوار ہوتا ہے کوئی ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ پہلوانی میں کامیاب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے آپ مجھ سے قرآن سنیں حدیث سنیں میں انشاءاللہ جہاں تک میرا کم علمی ہوئی میں سنا سکوں گا آپ میدان میں مجھ سے کشتی کروا لیں کسی سے مجھ سے نہیں ہوگی کسی پہلوان کو کشتی کروا لیں وہ جیت بھی جائے گا اسے ممبر پہ بٹھا دیں تو اس سے بات نہیں ہوگی علی ایسا پہلوان ہے جو علم کے میدان کا بھی پہلوان ہے طاقت کے میدان کا بھی پہلوان ہے یہی وجہ ہے علی ممبر پہ آئے تو نبی کہتے ہیں انا مدینۃ العلم والی جنبابھا علی میدان میں جائے تو فرشتہ اتر کے کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی سے بہادر مرد کوئی نہیں ذوالفقار سے تگڑی تلوار کوئی نہیں ہے ذوالفقار سے تگڑی تلوار کوئی نہیں ہے اللہ اکبر دعا کریں اللہ مولا علی کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی ساری امت کو توفیق دے وما علیہ الا البلاغ